بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ الدلیل ان استعمال لفظ بمعنى انما هو بمعنى ایجاد ذلك المعنى باللفظ لیکن لا بوجود الحقیقی بل بوجود الجاہلی حد تک کی خاص ہماری جو ہے وہ سابقہ جو ہے گزشتہ اس کا خلاصہ یہ تھا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ ترادف و اشتراک واقع بھی ہے اور ممکن بھی ہے. جب واقع ہے تو ممکن تو ہے ہی ہے کیونکہ خود وقوع يدل على امکان فرماتے ہیں بعض سے نہیں سنا امکان میں نہ وقوع. بعض یہ بھی اس طرح تو اشتراک ہے یہ کہاں سے پیدا ہوا ہے ٹھیک ہے نہیں. واضح ایک ہے کہ جو وضع کرتا ہے الفاظ مختلفہ کو ایک معنی کے لیے تو ہو جاتا ہے ترادف. جی الفاظ مختلفہ بمعنی واحد ایک واضح وضع کرتا ہے یا نہ واضح متعدد ہیں کہ جو الفاظ مختلفہ کو ایک معنی کے لیے وضع کرتے ہیں. قبائل ہیں قومیں ہیں ٹھیک ہے نہیں. ایک لفظ کو ایک معنی کے لیے قوم نے استعمال کیا ہے پھر مختلف لفظ کو اسی معنی کے لیے دوسری قوم نے استعمال کیا ترادف یا اشتراک. ایک لفظ متعدد معنی اس قوم نے ایک لفظ کو ایک معنی کے لیے استعمال کیا دوسری قوم نے اسی لفظ کو دوسرے معنی ہو گیا اشتراک ٹھیک ہے نہیں. مرحوم مظفر نے کہا تھا نا یہ دوسرا قول حق ہے کہ واضح جو ہے وہ قوم اور قبیلہ ہے نہ ایک شخص سے. یہ ایک بات سی. دوسری بات یہ کر رہی کہ ہماری استعمال لفظ کے اکثر میں واحد آیا جائز ہے یا جائز. عرض کیا تھا کہ لفظ مشترک کا استعمال کرنا کسی ایک معنی میں بغیر قرینہ کے مجمل ہو جائے. مراد کی ہماری مشترک سے مشترک ہے لفظی مراد ہے. جب ایک لفظ کو وضع کی گیا اور متعدد معنی کے لیے اس ایک لفظ کا استعمال بغیر قرینہ کیونکہ ہر معنی اس کو معنی موضوع ہے اور ہر معنی کے لیے وضع ہے یہ استعمال ٹھیک نہیں ہے. لفظ کسی معنی میں بھی وہ پیدا نہیں کرے گا اور یہ استعمال مجمل لفظ کو کسی معنی پر حامل نہیں کر لا مالا لفظ مشترک استعمال ہوتا ہے قرینہ کے ساتھ. جس معنی میں بھی آپ استعمال کریں گے قرینہ کے ساتھ استعمال کریں. اسی طرح فرماتے ہیں لفظ مشترک کا استعمال کرنا مجموع بن حیث مجموع اگرچہ یہ استعمال مجازی ہے غیر معنی موضوع میں لیکن ہم نے کہا تھا یہ استعمال بھی جائز ہے اس میں کوئی شک نہیں. بات ہماری یہ تھی کہ ایک لفظ کو استعمال کریں اکثر من معنی واحد ایک معنی سے زیادہ مجموع من حیث مجموع بھی نہ ہو. ہر معنی مراد مستقل ہو. آیا یہ ایک لفظ کا ایک معنی سے زیادہ استعمال کرنا ایک استعمال واحد میں آنے واحد میں ٹھیک ہے نہیں یہ استعمال درست ہے یا یہ استعمال درست نہیں. مرحوم مظفر فرماتے ہیں یہ استعمال جائز نہیں ہے. علماء کے اقوال ہیں تفصیلات ہیں یہاں ہم ان کو نہیں چھوڑتے ہیں فقط اپنا نظریہ ذکر کیا انہوں نے اس کی دلیل دکھا. دیکھیں فرماتے ٹوٹل ہے وجود کی دو ایک وجود حقیقی ہے ایک وجود جعلی اور تنزیلی ہوتا ہے. ایک وجود حقیقی ہے ایک وجود جعلی اور تنزیلی. مثلا آپ آئینہ کے سامنے اپنے آپ کو رکھیں آئینہ میں آپ تصویر بھی دیکھ رہے ہیں دو وجود ہے. ایک آئینے کا وجود ہے ایک آئینے میں آپ کی تصویر کا وجود ہے لیکن آئینے کا وجود حقیقی ہے تصویر بھی موجود ہے لیکن تصویر کا وجود جعلی اور تنزیلی ہے. حقیقی وجود نہیں ہے حقیقی وجود آئینے کا ہے. اسی طرح ایک اور میں مثال دوں. آپ کشتی میں سوار ہیں کشتی بھی حرکت کر رہی ہے بندہ بھی حرکت کر رہا ہے. اگرچہ بندہ کشتی میں بیٹھا ہوا ہے لیکن حرکت سے مراد ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف انتقال ہے. اگر کشتی بھی منتقل ہو رہی ہے ساتھ آپ بھی
منتقل ہو رہے ہیں، کیونکہ سکون کا معنی یہ ہے کہ ایک، ٹھیک ہے نہیں، ایک بندہ جب پہلے ایک مکان میں ہو دوسری آن میں بھی اسی مکان میں ہو، اس کو کہتے ہیں لابس اور ساکن۔ لیکن اگر ایک آن میں آپ ایک مکان میں دوسری آن میں آپ دوسرے مکان میں ہے تو یہ حرکت ہے۔ اب کشتی اگر چل رہی ہے، آپ کشتی پہ سوار ہیں تو کشتی بھی متحرک ہے، آپ بھی، لیکن حرکت اصلی کشتی کی ہے، بے تب آپ بھی متحرک ہیں۔ پہلا آپ تو ویسے تو ساکن ہیں، آپ بیٹھے ہوئے، بے تب آپ متحرک ہیں۔ اسی طرح وجود ہے، ایک وجود حقیقی ہے، ایک وجود تنزیلی ہے، بے تب ہے۔ تو جو کریں لفظ کیا کرتا ہے؟ لفظ معنی کو ایجاد کرتا ہے، جی لفظ معنی کو ایجاد کرتا ہے۔ اب دو وجود ہے، ایک لفظ کا وجود ہے، ایک معنی کا وجود ہے۔ لفظ بھی موجود ہے، معنی بھی موجود ہے، لیکن وجود حقیقی لفظ کا ہے، وجود تنزیلی معنی کا ہے، جی کیونکہ لفظ موجود ہے حقیقتاً، لیکن معنی موجود ہے تنزیلاً۔ جی اصل میں جو وجود ہے وہ وجود ہے کس کا؟ لفظ کا۔ لفظ کا ہے۔ متکلم ایک لفظ کو استعمال کرتا ہے، متکلم حقیقت میں جب لفظ کو استعمال کرتا ہے تو معنی کو ایجاد کر رہا ہے، لیکن مقصد اصلی کیا ہے اس کا؟ متکلم کا لفظ سے یہ معنی معنی الفاظ کو استعمال کرتا ہے معنی پہنچانے کے لیے، جی متکلم الفاظ کو استعمال کرتا ہے تاکہ سامع تک معانی پہنچ جائیں۔ معنی پہنچ جائے۔ اس کو القاء کرنا چاہتا ہے، معنی کو القاء کرنا چاہتا ہے، لفظ کے ذریعے سے لفظ واسطہ بنا ہے۔ جی آپ شیشے میں تصویر دیکھتے ہیں، شیشے کو نہیں دیکھ رہے ہیں آپ، اصلی مقصد کیا ہے؟ چہرہ تصویر دیکھتا ہے، لیکن آپ شیشے کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ نہیں کہتے ہیں میں شیشے کو نہیں دیکھ رہا ہوں، شیشے کو نہیں دیکھیں گے تصویر نظر نہیں آئے گی، جی لیکن مقصد حقیقی کیا ہے؟ چہرہ دیکھنا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ آپ دکان پہ چلے جائیں شیشہ خریدنے کے لیے، وہاں پر بھی اٹھا کر آپ دیکھتے ہیں، وہاں پر اصلی مقصد کیا ہے؟ شیشہ دیکھنا ہے۔ شیشہ دیکھنا ہے، نہ تصویر دیکھنا ہے، ٹھیک ہے نہیں؟ لفظ بھی موجود ہے، معنی بھی موجود ہے، لیکن لفظ کا وجود حقیقی ہے، معنی کا وجود تنزیل، لیکن اس طرف سے اصلی مقصد الفاظ کو استعمال کرنے کا وہ اصلی مقصد الفاظ نہیں ہے، جی وہ معنی القاء معنی ہے، تاکہ یہ متکلم سے سامع تک معنی پہنچ سکے، ٹھیک ہے نہیں؟ جب یہاں تک آپ آ گئے ہیں توجہ کریں، بس حقیقت میں لفظ فرماتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ مرآت ہے، معنی کے لیے آئینہ ہے۔ اس لفظ میں آپ معنی کو دیکھ رہے ہیں، اس لفظ میں آپ معنی کو دیکھ رہے ہیں، یہ حقیقت میں لفظ عنوان ہے اور معنی معنون ہے، اور یہ لفظ اس معنی میں فانی ہے، یہ لفظ اس معنی میں فانی ہے۔ جب یہ فرماتے ہیں کہ ایک لفظ کے استعمال کے وقت، لفظ واحد کے استعمال کے وقت آپ فقط واحد معنی کا ارادہ کر سکتے ہیں، جی کیونکہ معنی مستقل کا ارادہ کر رہے ہیں اور وجود مستقل کا ارادہ کر رہے ہیں۔ اصلی وجود جو ہے وجود کے اعتبار سے لفظ کا وجود ہے، اور یہ لفظ کا وجود فانی ہے، معنی کے وجود میں لا بالا فرماتے ہیں آپ ایک لفظ سے فقط ایک معنی کا ارادہ کر سکتے ہیں، دوسرے معنی کا ارادہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک لحاظ میں، ایک استعمال میں، ایک لفظ کے استعمال سے ایک ہی معنی کا ارادہ ہو سکتا ہے۔ یہ اسی طرح ہے، اگر آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس شیشے کے حجم کے لحاظ سے ایسے اپنے آپ کو سامنے کرتے ہیں، شیشے کا حجم بھی کم ہے، فقط آپ کی تصویر آ سکتی ہے، اور یہ آپ کی تصویر اس شیشے میں فانی ہے۔ تو آیا اسی وقت جب آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ کی تصویر فانی ہے شیشے میں، آیا دوسری تصویر دیکھ سکتے ہیں آپ؟ کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے، ٹھیک ہے نہیں؟ اسی طرح فرماتے ہیں لفظ فانی ہے معنی میں۔ اب جب ایک استعمال میں ایک لفظ کو استعمال کریں گے ایک معنی مراد لے سکتے ہیں، دو معنی مراد نہیں۔ ہاں اگر
یہ تصویر ہٹا دیں آپ, اس آئینے کے مقابلے میں دوسری تصویر میں اب ہو سکتا ہے, کیوں پہلے ہٹ گئی ہے. جی زیادہ استعمالات میں زیادہ معنی مراد لے سکتے ہیں, لیکن فی استعمال واحد ایک لفظ سے ایک معنی مراد, دوسرا معنی مراد نہیں لے سکتے. یاد رکھ دیکھیں ذرا. اب دلیل ان استعمال ای لفظین فی معنی انما ہوا بمعنی ایجاد ذلک المعنی باللفظ. دلیل یہ ہے کہ استعمال ای لفظ سے, کسی لفظ کا بھی استعمال فی معنی یا مشترک سے ہٹ گئے مطلق الفاظ میں. جب بھی آپ لفظ کو استعمال کرتے ہیں تو حقیقت میں آپ کی مراد وہ معنی ہے نہ کہ لفظ ہے. یہاں پر مراد کیسے استعمال سے استعمال ہے یہ لفظ فی معنی انما ہوا بمعنی ایجاد ذلک المعنی باللفظ, کہ آپ اس لفظ کے ساتھ معنی کو وجود دے رہے ہیں, اس لفظ کے ساتھ معنی کو وجود دے رہے ہیں, لیکن لا بوجود الحقیقی, لیکن یہ وجود حقیقی نہیں ہے بل بوجود الجالی التنزیل. کیوں؟ لأن وجود لفظ وجود للمعنی تنزیلا, کیونکہ یہی لفظ کا وجود اسی معنی کا وجود ہے تنزیلا, اور وجود واحد, دو وجود ہیں, یہ ایک وجود ہے. جی ينسب الى اللفظ حقیقتاً, لفظ کی طرف منسوب ہے حقیقتاً اولاً بالذات والى المعنى تنزیلا وثانیاً بال, ایک وجود ہے لفظ کی طرف بھی منسوب ہے لیکن لفظ کی طرف حقیقتاً اور معنی کی طرف ثانیاً بالعرض اور تنزیل. فَإِذَا أَوْجَدَ الْمُتْكَلِّمَ اللَّفْظَ, جب متکلم وجود میں لے کر آتا ہے لفظ کو لجل استعمال ہی, تاکہ اس لفظ کو استعمال کرے معنی میں, کأنما اوجد المعنی, گویا کہ مصنف نے متکلم نے کیا کیا, اوجد المعنی, لفظ کو وجود میں نہیں کیا بلکہ معنی کو وجود دیا. وَأَلْقَاهُ بِنَفْسِهِ لِلْمُخَاطِبِ, اور اس معنی کا القاء کیا اپنی طرف سے مخاطب کی طرف. فَلِذَلِكَ يَكُونُ اللَّفْظُ مَلْحُوظًا لِلْمُتَكَلِّمِ. اب لفظ جو ملحوظ ہے متکلم کے لیے اور سامع کے لیے, توجہ کریں, حقیقی ملحوظ کیا ہے یہاں پر معنی, نہ لفظ ہے. لفظ کا لحاظ میں تب ہے, اصل مقصد کیا ہے معنی, نہ لفظ. معنی کا القاء کرنا مقصد ہے, لفظ ذریعہ بنائے, وسیلہ بنائے. یہاں پر معاملہ الٹ ہے, وجود کے اعتبار سے دیکھیں حقیقی وجود لفظ کا ہے, معنی بنائے, اور اگر مقصد کے اعتبار سے دیکھیں تو اصلی مقصد مانا ہے. وَلِذَلِكَ يَكُونُ اللَّفْظُ مَلْحُوظًا لِلْمُتَكَلِّمِ, بس جہاں پر جو لفظ کا لحاظ کیا گیا متکلم کے لیے بلکہ سامع کے لیے, وہ جو لفظ کا لحاظ کیا گیا آلَةً وَطَرِيقًا لِلْمَعْنَى, وہ آلہ اور طریقہ معنی کے لیے, وَفَانِيًا فِيهِ, اور یہ فانی ہے معنی میں, وَتَبْعًا لِلْحَاظِهِ, اور معنی کے لحاظ کی تابع ہے. وَالْمَلْحُوظ بِالْأَصَالَةِ وَالِاسْتِقْلَالِ هُوَ الْمَعْنَى نَفْسُهُ, جو ملحوظ ہے بالاستقلال اور بالاصالہ وہ خود معنی ہے نہ کہ لفظ ہے. هذا نذیر, یہ مثل ہے صورت کے فلم مرآت, وہ صورت جو آئینہ میں ہم دیکھتے ہیں. فإن صورہ موجود ہے بوجود المرآت, صورت موجود ہے بوجود المرآت. آئینہ ہے اگر آئینہ نہ ہو صورت شکل بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نہیں. وجود الحقیقی للمرآت, لیکن وجود حقیقی کس کا ہے, مرآت اور آئینے کا ہے. وَهَذَا الْوُجُودُ نَفْسُهُ يُنْسَبُ إِلَى الصُّورَةِ ثَانِيًا, اس وجود کو خود جو نسبت دی گئی ہے صورت کی طرف وہ ثانیاً ہے, وہ بالعرض ہے. اصلی وجود جو ہے وہ وجود ہے آئینے کا, شکل مبارک کا جو وجود ہے وہ ثانیاً بالعرض ہے. فَإِذَا نَظَرَ النَّاظِرُ, جب دیکھنے والا دیکھتا ہے إِلَى الصُّورَةِ فِي الْمَرْآتِ, صورت اور شکل کو مرآت میں, فإنما ينظر إليها بطريق المرآت, وہ دیکھتا ہے اس صورت کی طرف مرآت کے طریق کے ساتھ, بنظرۃ واحدۃ, دونوں کو دیکھ رہا ہے ایک ہی نظر کے ساتھ. نہ یہ کہ پہلے صورت کو دیکھتا ہے پھر آنکھیں بند کر کے آئینے کو دیکھتا ہے, وہی جو دیکھ رہے ہیں کہ نگاہ کے ساتھ دیکھ رہے ہیں صورت کو بھی جی, ٹھیک ہے نہیں. فإذا نظر الناظر إلى الصورة في المرآة إنما ينظر إلى بطريق المرآة بنظرة واحدة هي للصورة بالاستقلال, لیکن یہ نظر جو ہے یہ صورت کے لیے ہے بالاستقلال والاصالہ, وللمرآة بالآلیۃ والتب, لیکن جو آئینے کو دیکھ رہا ہے وہ تب دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے جی. فتكون المرآة كاللفظ,
مرآت جو ہے وہ لفظ کی طرح ہے، فتکون المرآت کا لفظ ملحوظۃ طبعا، اس کا لحاظ کیا گیا ہے طبعا لحاظ صورت کے لحاظ کی وجہ سے۔ تو جو کریں تو جو یہ جو دیکھ رہا ہے اصل میں دیکھنا مقصد کیا ہے اس کا؟ چہرہ دیکھنا ہے، شیشے کو بھی تب دیکھنا ہے جی وجود کے اعتبار سے اصلی وجود آئینے کا ہے، جی تبھی وجود مرآت کا ہے، وہ صورت کا ہے۔ جی اصلی وجود آئینے کا ہے، تبھی وجود صورت صورت کا لیکن جب دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے لحاظ سے اصل میں دیکھنا مقصد کیا ہے؟ چہرہ چہرہ تب فتکون المرآت کا لفظ، یہ مرآت کے لفظ کی طرح ہے، ملحوظۃ طبعا، یہ سب مرآت کا لحاظ کیا گیا طبعا لحاظ صورت کے لحاظ کی وجہ سے، وفانیۃ فیہا، اور یہ مرآت فانی ہے صورت میں، فنا العنوان فی المعنون، جس طرح عنوان فنا ہوتا ہے کس میں؟ وعلی ھذا لا یمکن استعمال لفظ واحد، ممکن نہیں ہے ایک لفظ کے استعمال الا فی معنی واحد کی جائے ایک ہی معنی۔ کیوں؟ فإن استعمال فی معنیین، اس لفظ کا استعمال دو معنی میں مستقلا، اور وہ دو معنی بھی مستقل ہوں، بھئی یکون کل منہما مراد من لفظ، ہر معنی لفظ سے ارادہ کیا گیا ہو، تو اذا لم یکن الا نفسہ، جس طرح کہ نہ ہو مگر ایک ہی معنی، جس طرح آپ ایک لفظ سے ایک معنی مراد لیتے ہیں، اسی طرح آپ ایک لفظ سے دو معنی مراد لیتے ہیں، جس طرح ایک لفظ سے پہلے ایک معنی لیتے تھے مستقلا، اسی طرح آپ ایک لفظ سے دو مستقل معنی علیحدہ علیحدہ مراد لیں، یستلزم لحاظ کل منہما بالاصالہ، اور یہ مستلزم ہو کہ ہر ایک معنی کا آپ لحاظ کریں بالاصالہ، فلا بد من لحاظ لفظ فی آن واحد مرتین بالتب، تو یہاں پر ضروری ہے کہ آپ لفظ کا لحاظ کریں آنے واحد میں مرتین بالتب۔ اب توجہ کریں، اب آپ کو لفظ کا لحاظ کرنا پڑے گا دو مرتبہ، کیوں؟ کیونکہ دو معنی کا لحاظ کر رہے ہیں، اور لفظ فانی ہے کس میں؟ معنی میں۔ جب آپ دو معنی کا لحاظ کر رہے ہیں تو پھر لفظ کا لحاظ کرنا پڑے گا دو مرتبہ، حالانکہ لفظ کا لحاظ ہے ایک دفعہ۔ فلا بد من لحاظ لفظ فی آن واحد مرتین بالتب، ومعنی ذلک اجتماع لحاظین، اس کا معنی یہ ہے کہ دو لحاظ جمع ہو جائیں گے آنے واحد میں، علی ملحوظ، ایک ملحوظ پر، آنی کے لفظ، اور مراد ہمارے اس ملحوظ سے لفظ ہے الفانی فی کل من المعنیین، وہ لفظ فانی ہے ہر دو معنی میں علیحدہ علیحدہ، وہ محال، ایک ملحوظ پر دو لحاظ کا مستقل جمع ہونا محال ہے، محال ہے، ایک ملحوظ پر دو لحاظ کا مستقل جمع ہونا محال ہے، وہ محال بضرورت، فإن الشیء الواحد لا یقبل الا وجودا واحد، ایک شے جو ہے قبول نہیں کرتی مگر ایک وجود کو، فی النفس فی آن واحد، آن واحد میں ایک ہی لحاظ ہو سکتا ہے، دو لحاظ نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ لا یمکن یقع لک ان تنظر فی مرأۃ واحدہ الی صورۃ، کیا تو نہیں دیکھتا ہے کہ ممکن نہیں ہے یقع لک کہ تمہارے لیے واقع ہو، ان تنظر کہ تم دیکھے فی مرأۃ واحدۃ ایک شیشے میں، الی صورۃ ایک صورت کی طرف، تسع المرأۃ کلھا، اور وہ صورت پورے شیشے کو گھیرے میں لیے ہوئے، وہ صورت پورے شیشے کو گھیرے میں لیے ہوئے ہو، بتنظر فی نفس الوقت، اور اسی وقت تو دیکھے لا صورت اخری، ایک اور صورت تسعوہا، وہ بھی اس کو گھیرے میں لیے ہوئے ہو، ان ھذا محال، وہ پہلی ہٹے گی بلا، جی دوسری بلا سامنے آئے گی، اگر پہلی نہیں ہٹے گی دوسری سامنے نہیں آئے گی۔ وَكَذَلِكَ النَّظَرُ فِي اللَّفْظِ إِلَىٰ مَعْنَيَيْنِ، اسی طرح فرماتے ہیں نظر کرنا لفظ میں دو معنی کی طرف، الا یکون کل منہما قد استعمل فی اللفظ مستقلا، الا بنا برس کہ یکون کل منہما کہ یہ دونوں معنی میں سے ہر ایک معنی استعمل فی اللفظ، لفظ اس میں استعمال ہوا ہے مستقلا، ولم یحکو الا عن، اور وہ لفظ حکایت نہیں کرتا مگر ایک معنی سے، جب لفظ حاکی ہے فقط ایک معنی سے، جب لفظ حاکی ہے فقط ایک معنی سے، تو جب معنی ملحوظ ہے تو ساتھ لفظ کا بھی لحاظ ہے، ایک ملحوظ کے ساتھ ایک لحاظ ہے، دو لحاظ دیکھ سکتے۔ نام یجوز لحاظ لفظ فانی فی معنی فی استعمال، ہاں یہ جائز ہے کہ آپ لفظ کا لحاظ کریں جو فانی معنی میں ایک استعمال میں، ثم لحاظ فانی فی معنی آخر فی استعمال ثانی، پھر لحاظ کریں لفظ کا جو فانی معنی آخر میں بھی استعمال ثانی، جی دوسرے استعمال، مثل ما تنظر فی المرآۃ الی صورۃ، آپ دیکھتے ہیں میرا آج میں صورت کو تصور کہ وہ
تو اس کو گھیرے ہوئے گھیرے ہوئے کون صورت اس میراث کو ثم تنظر فی وقت آخر الی صورت اخری تو ایسا ہوا پھر ایک اور صورت کو آپ دیکھتے ہیں جو اس کو گھیرے ہوئے دوسری مرتبہ ایک مرتبہ یہ کام نہیں ہو سکتا قضا یجوز لحاظ اللفظ مجموع المعنیین فی استعمال واحد اس طرح کہ جائز ہے لفظ کا لحاظ کرنا مجموع معنیین فی استعمال واحد تمام معانی میں ایک استعمال میں ولو مجازان مثل ما تنظر فی المراد فی آن الواحد لا صورتین لشیئین مجتمعین یہ اسی طرح ہے کہ جس طرح تم دیکھتے ہو میراث میں آن واحد میں دو صورتوں کی طرف لشیئین مجتمعین دو چیزیں جو دونوں اکٹھی ہیں جی دو چیزیں جو دونوں جو اکٹھی ہیں نا اکٹھی ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں جی لیکن جو دو علیحدہ علیحدہ وہ ان دیکھ کو سکتے اسی طرح اگر آپ دو معنی کا لحاظ کر رہے ہیں ایک استعمال میں اور وہ دو معنی مجموع المعانی ہیں جی لیکن اگر مجموع المعانی نہیں علیحدہ معنی ہے پھر آپ استعمال کر سکتے ہیں ترجمہ پھر کا قضا اسی طرح جائز ہے لحاظ اللفظ فی مجموع معنی مجموع میں جائز ہے استعمال واحد میں ولو مجازن اگر تھی استعمال ہم نے کہا تھا یہ مجاز مثل ما تنظر بالمراث فی آن الواحد لا صورتین لشیئین مجتمعین دو معنی میں یہ استعمال جائز ہے جب دو معنی کے مجموع میں استعمال کریں یعنی اس جامع میں جو جامع دو معنی کے درمیان مشترک ہے ان میں اگر استعمال کرے استعمال کرے فی الحقیقت انما استعمل اللفظ فی معنی واحد وہ مجموع المعنی ہے یہ جو لفظ کو استعمال کیے وہ ایک معنی ہے اور وہ کیا مجموع المعنی ہے ونظرتا فی المرآت الی صورت الوجہ انہوں نے نظر کی مرآت میں ایک صورت کی طرف لمجموع شیئین جو ایک حقیقت میں صورت ہے دو شیئں کے مجموع تنبیہان